السلام علیکم۔ اگر آپ حکومت سے 15 لاکھ کی رقم لینا چاہتے ہیں اور آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن اپلائی سے پہلے آپ کو نزدیکی دفتر میں جا کے رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ آپ پنجاب کے کسی بھی شہر سے ہیں اور آپ کے شہر میں کہاں پہ دفتر ہے جہاں پہ رجسٹریشن آپ کو کروانے کے بعد میں آن لائن آپ کو اپلائی کرنا ہے، فارم سبمٹ کرنا ہے، اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کے ساتھ مزید اور بھی بہت ساری اپڈیٹ آج کی ویڈیو آپ کو ملنے والی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے آن لائن فارم کو فل اپ کر دیا اور آپ نے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا فارم چلا گیا، میں اپلائی کر لیا اور مجھے پیسے مل جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ کو یہ رجسٹریشن کروانے سے پہلے اپنے نزدیکی دفتر میں جا کے رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور وہ رجسٹریشن کس دفتر میں جا کے ہوگی اس کی تفصیلات کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پہ آپ کو یہ 2 ویڈیو مل جائے گی جس میں اپلائی کرنے کا طریقہ اور آپ اہل کیسے اس پروگرام میں ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، جسے واچ لازمی کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ کو اپلائی کرنے کی تفصیلات اور اہلیت کی مکمل انفارمیشن ملے گی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا لنک اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ جان پائیں گے، جسے اوپن لازمی آپ کو کرنا ہوگا، تبھی آپ کو وہ دفتر کا پتہ چلے گا جہاں پر جا کے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے۔ یہ بتا دیں کہ کرائٹیریا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں کون افراد اپلائی کر سکتے ہیں، ویسے تو ہم پہلے ویڈیو میں انفارمیشن دے چکے ہیں، یہ والی جو آپ پرنٹ سکرین پہ جان لیں گے۔ پھر سے بتا دیں کہ ویلڈ آئی ڈی کارڈ، آپ پنجاب کے رہائشی، 5 سے 10 مرلے، ایک مرلے سے لے کے 10 مرلے تک آپ کے پاس پلاٹ ہونا چاہیے، آپ کا کوئی بھی کرمنل کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا کوئی بینک ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ NSER میں آپ کا PMT اسکور 60% ہونا چاہیے۔ یہ NSER کے دفتر میں جانے کے بعد آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانے کے بعد آن لائن فارم سبمٹ کروانا ہے، اور آپ کے شہر میں NSER کا دفتر کہاں پہ ہے اس کی تفصیلات کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ کے پاس یہ ضروری کاغذات ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس ویلڈ اپنی موجودہ اس ٹائم کی تصویر اور موبائل نمبر وہ ہونا چاہیے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ سے رجسٹر ہیں، اور آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ اور بیک ہونا چاہیے۔ جو آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ اور بیک آئی ڈی کارڈ آپ جس رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور اپنے والد صاحب کا یا ہسبینڈ کا، یا جو فیمیل اپلائی کر رہی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، یا فار ایگزامپل جو بھی مرد اور خواتین اپلائی کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے فادر کا موبائل نمبر بھی ساتھ دینا ہوگا، گھر کا ایڈریس، ای میل کے ساتھ آپ کو اپنے گھر کی رجسٹری بھی دینی پڑے گی۔ لیکن یہ کاغذات آپ کو بعد میں دینے پڑیں گے، اس سے پہلے آپ کو اپنے NSER کے دفتر میں جا کے رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ اور یہ رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو یہاں پہ NSER آفس ٹو گیٹ رجسٹرڈ پہ آپ کلک کیے گا، بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ جا کے رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ لیکن اس بات کی یاد دہانی رکھیے گا، اگر آپ نے کوئی بھی اپنا ڈیٹا غلط دیا، یا آپ نے اپنی معلومات کوئی غلط کی فارم فل اپ کرتے وقت، یا آپ نے اندراج کرواتے وقت، تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کا آفیشیلی جب آپ فارم فل اپ کریں گے، یہ آپ کو کہاں پر جا کے پیج آئے گا، اور اس کا جو ہیلپ لائن نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے جس پہ کال کر کے آپ مزید انفارمیشن پوچھ سکتے ہیں، یہ نمبر آپ کو 2 وہ بھی دیے گئے ہیں۔ آپ یہاں پہ NSER کی یہاں پہ کلک کر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آفس آ جائیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے یہ وہ تمام دفتر ہیں جہاں پہ ننکانہ صاحب سے لے کے یہ سینٹرل زون ہے، جس میں گجرانوالہ کے، جیسے گجرانوالہ سے ہوں، گجرانوالہ ڈسٹرکٹ آفس کا یہ میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آپ اپنے شہر وائز اپنے یہاں پہ ایڈریس ڈھونڈ لیں۔ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ آفس کا لیے اسٹریٹ نمبر 1 میاں ضیاء اللہ حق روڈ سیول لائن کا پہلا دفتر ہے، یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے، جو یہاں کے دفتر میں جا کے آپ نے اندراج کروانا ہے۔ دوسرا گجرانوالہ صدر، تیسرا کاموں کی، چوتھا نوشہرہ ورکا، پانچواں وزیر آباد۔ یہ یعنی کہ وزیر آباد کا کس جگہ پہ اس کا ایڈریس ہے جہاں پہ آپ کو پہلے رجسٹریشن کروانی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی چھت اپنے گھر پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یہ 5 گجرانوالہ کے ایڈریس ہیں۔ آپ پنجاب کے جس بھی شہر سے ہیں اور اپنے شہر وائز آپ نے اپنے NSER کے دفتر میں جا کے جو رجسٹریشن کروانی ہے، یہاں پہ آ کے پہلے لسٹ چیک کر لیں۔ رجسٹریشن جب ہو جائے گی اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا آن لائن فارم کو سبمٹ کر دیا، اور آن لائن فارم فل اپ کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور میرا فارم فل اپ ہو گیا اور مجھے پیسے مل جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ NSER کے ذریعے آپ کو پہلے رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور اس کے بعد ہی آپ کو جا کے آن لائن اپلائی کا میتھڈ یہاں سے ملے گا، جس میں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ کے اس پیج کی ساری انفارمیشن پڑھ لینی ہے، اور مین ہیلپ لائن نمبر 08000091100 پہ کال کر کے مزید انفارمیشن، رجسٹر کے بٹن پہ کلک کر کے رجسٹریشن کا مکمل طریقہ، اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، موبائل نمبر وہ دینا ہے جس کا نیٹ ورک بھی چینج نہ ہو، اور آپ نے جب اس میں رجسٹریشن کرنی ہے تو ویلڈ آئی ڈی کارڈ والے اور ویلڈ فادر کی آئی ڈی کارڈ والے آپ نے اپنے پیپر
اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر دینے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز خاص آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ یہ فارم کو فل اپ کر رہے ہوں گے، جب آپ اس کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ جب رجسٹریشن کر لیتے ہیں اور لاگ ان آپ کو کرنا ہوگا فارم، میں نے جیسے اپلائی کے بٹن پہ کلک کر لیا اور رجسٹریشن کرنے کے بعد لاگ ان جب میں فارم کروں گا تو یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دینے کے بعد اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو اپنے جو 3 سے 4 ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ پی ڈی ایف فائل میں ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایف فائل کا مطلب یہ کہ جس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ علیحدہ ہونی چاہیے، بیک سائڈ علیحدہ ہونی چاہیے، آئی ڈی کارڈ کی آپ کی فرنٹ بیک کے ساتھ گھر کی رجسٹری اور موجودہ تصویر بھی آپ کی پی ڈی ایف میں ہوگی، تبھی اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ اس کو پی ڈی ایف کے بغیر اپلوڈ کر دیں گے تو یاد رکھیے گا پہلی بات اپلوڈ ہی نہیں ہوگی، دوسری بات آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کا فارم بھی سبمٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ فار ایگزامپل این ایس سی آر کے دفتر میں نہیں جاتے اور این ایس سی آر کے دفتر میں جانے سے پہلے ہی آپ یہ فارم کو فل اپ کر لیں گے تو اینڈ میں آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا کہ آپ پی ایم بی این ایس سی آر کے دفتر میں جا کے اپنا اندراج کروائیں، جو کہ آپ کو ڈیٹیل دی جا رہی ہے۔ آپ این ایس سی آر کے دفتر کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کلک ہیئر کا بٹن پہ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اس میں اپلائی کرنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہوتا ہے، آپ ای میل یا فون نمبر پہ کال کر کے مزید انفارمیشن یا ان نمبر پہ کال کر کے آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے آپ وہ ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں۔ یہ والی اپڈیٹ جو وقتاً فوقتاً جو بھی آ رہی ہیں آپ کو دی جا رہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے، آپ حکومت کی اپنی چھت اپنے گھر پروگرام کے تحت جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہیں سب سے پہلے جان پا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس کی جو اپڈیٹ ہیں آنے والی ہیں جس نے 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک کے افراد کیسے رقم لے سکتے ہیں، اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ جلدی ملے گی اسی چینل پہ۔ اور آپ کو این ایس سی آر کا درج کروانا کیوں ضروری ہے اور اگر آپ اس میں غلط معلومات دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے کیا وجوہات بعد میں مسئلے درپیش آئیں گے، اس طرح کی بہت ساری اپڈیٹ آپ کو ملنے والی ہیں۔ ان سے بھی آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہے کیپٹن اسد صاحب، آپ پلیز آپ میک شور کریں کہ آج سے یہ نمبر آپریشنل ہو اور لوگ جب کال کریں تو ان کو جو ریکویزٹ انفارمیشن ہے وہ ان کو ملے۔ تو اس کی قسط ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو وہ جو کرایہ آپ ادا کرتے ہیں اس سے کم رکھوں تاکہ آپ کو آپ کی جیب پہ بوجھ بھی کم پڑے۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، کوشش ہم بہت کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی بھی ہو، لیکن میکسیمم میں پھر دہرا دیتی ہوں اس کی 14,000 روپے تک کی قسط ہے مہینے کی، 7 سال میں آپ کو وہ قسط ادا کرنی ہے۔ اور 15 لاکھ تک کا قرضہ ہے، آپ کو 10 لاکھ چاہیے، آپ کو 12 لاکھ چاہیے، یہ میں اس لیے اسکیم ہم گھر بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ماڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان گھروں کا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اور کیپٹن اسد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے بڑا مائنیوٹلی اس میں انٹرسٹ لیا ہے کیونکہ گھر ایک دفعہ بنتا ہے، بار بار گھر نہیں بنتے، اور صرف ایک آئی واش نہیں دینا، غریب کی بھی عزت نفس ہے، غریب کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ تو انہوں نے جو ماڈل مجھے بنا کے دیا پہلے، تو اس میں جو گھر کا دروازہ تھا وہ سیدھا بیڈ روم میں کھلتا تھا اور ایک بیڈ روم سے نکل کے دوسرے بیڈ روم میں جانا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ایک چھوٹی سی انٹرنس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہر بیڈ روم کا 2 بیڈ رومز ہیں، اس کا الگ راستہ ہونا چاہیے اور ایک اچھا سائز ہونا چاہیے بیڈ روم کا بھی، ٹی وی لاؤنج کا بھی اور کچن کا بھی، باتھ روم کا بھی۔ تو ابھی جو میں ماڈل گھر دیکھ کے آئی ہوں وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی انٹرنس ہے، 3-3.5 مرلے کا وہ گھر ہے، چھوٹی سی اس کی انٹرنس ہے، انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج ہے، 2 بیڈ رومز ہیں، باتھ روم ہے، کچن ہے، اور میں نے ان کو یہ ہدایت کی ہے آج کہ اسی کوالٹی کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہونی چاہیے۔ ورٹیکل ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ پیچھے میں لینڈ بھی دیکھ کر آئی ہوں، وہ جو لینڈ ہے وہ اس پہ ہم بہت جلدی یہ کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو قرضہ بھی دے رہے ہیں اگر آپ کو قرضہ چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، پروسیسز ہوتے ہیں، وہ ذرا لمبے ہوتے ہیں، گھر تھوڑا مہنگا بھی بنتا ہے، ٹیکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں کہ آپ قرضہ لے لیں اور اپنا گھر خود بنائیں۔ انہوں نے پہلے مہینے سے جو قسط کی
वापसी है वो इन्होंने रखी थी. मैंने कहा कि 3 महीने तो लोगों को घर बनाते बनाते लग जाएंगे, तो वो कहाँ से पहले ही महीने किस्त देंगे. तो 3 महीने का कम से कम आप उनको टाइम दें, और 2 एक साथ में. एक आपने घर शुरू किया और आपने घर जो है वो उसका कुछ हिस्सा बना लिया और उसको हमारे साथ शेयर कर लिया, तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मिल जाएगी. ये जो अपना छत, अपना घर की दूसरी स्कीम है, इसमें 2 बेडरूम, 1 टीवी लाउंज, किचन, बाथरूम, ये हमारा एक मॉडल है. और इनको भी हम शुरू में 5-6 इज़ला में, बड़े इज़ला में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे. मुझे अंदाज़ा है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जो रोज़ एक तकलीफ़ में, एक दुख में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. सबसे ज़्यादा आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी जो है वो अपने घर से आती है. आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि अपना घर बन जाए, और आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो औलाद है, उनके पास आप एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं जो उनके लिए हमेशा के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी का बायस हो. तो ये जो स्कीम्स हैं, ये इस बात को, आपकी इस ख्वाहिश को, आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं. और अभी हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं इसको अगले 5 साल के अंदर इसको पंजाब के हर कोने तक हम इसको एक्सपैंड करेंगे, लेके जाएंगे, ताकि जितने लोगों को मैक्सिमम हम घर बना के दे सकें या घर बनाने में फैसिलिटेट कर सकें, वो हम करें इंशाल्लाह ताला. भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम. तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले. जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया. जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम. जो भी इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं. उन्होंने ये बात मुझसे कही, रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, उसके सर पे उसकी अपनी छत हो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती.